ایک واقعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ہے سادگی کا، اور دوسرا واقعہ سادگی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی کا۔ ایک مرتبہ ملک فارس کا سفیر آیا، مدینہ میں پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، تو اس سفیر نے پوچھا کہ آپ کے جو حکمران ہیں اس کا محل کہاں ہے، بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ آج تو ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے محلات کئی کئی میلوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کئی کئی میلوں پر، گزوں پر نہیں، فٹ کے اعتبار سے نہیں، میلوں پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہوتا، یہ اس کا گھر ہے، جھونپڑا ہے، لیکن ابھی وہ اس جھونپڑے میں نہیں ہے، ابھی وہ اپنے کسی کام کے لیے اس راستے سے مدینہ سے باہر نکلے۔ چنانچہ وہ سفیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تلاش میں اسی راستے سے چل پڑا۔ اب باہر نکلے مدینہ سے باہر تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے، کوئی گارڈ نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی پولیس والے ساتھ نہیں، کوئی فوج والے ساتھ نہیں، اکیلے ہیں اور درخت کے سائے کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس نے ساری زندگی سادگی میں گزاری۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عزت وہ مال و دولت میں نہیں ہے، وہ اونچے لباس پہننے میں نہیں ہے، وہ اعلیٰ سواری استعمال کرنے میں نہیں ہے، عزت تو دین اسلام میں اللہ نے رکھی۔ اور اس سے ہمارے موجودہ دور کے حکمرانوں کو بھی سبق ملتا ہے، سادگی اپناؤ۔ لیکن ہمارے اسمبلی کے ممبران کیا کرتے ہیں؟ جب سالانہ تنخواہ بڑھانی ہوتی ہے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہ وہ 5% یا 10% بڑھا دیتے ہیں، اور جو ملازم جو MNA اور MPA ممبران ہیں وہ اپنی تنخواہ 500%، 800% بڑھا دیتے ہیں، یعنی جس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اس کی تنخواہ 8 لاکھ ہو جائے گی۔ ویسے تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک حکومتی پارٹی ہوتی ہے، ایک مخالفین کی پارٹی، ان میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن جب انہی ممبران کی تنخواہ بڑھانے کے لیے بل پیش کیا جاتا ہے پھر وہ دشمن آپس میں مل جاتے ہیں اور سب اس پہ دستخط کر دیتے ہیں۔ یہ ڈاکو نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کا مال لوٹنے والے۔ تو وہ جو سفیر آیا اس نے جب دیکھا کانپنے لگا، لرزہ طاری ہوا اس پر، یہ ہے مسلمانوں کا حکمران، کوئی محافظ ساتھ نہیں، کوئی پولیس والا ساتھ نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین کا نظام نافذ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام قرآن اور سنت کا نافذ کیا تھا، اور جہاں قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہو جائے وہاں امن و امان پیدا ہو جاتا ہے، وہاں عام آدمی کو کیا خطرہ، وہاں تو وزیر اعظم کو اور ملک کے صدر کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہاں کچے کے ڈاکو نہیں ہوتے، وہاں دہشت گرد نہیں ہوتے، وہاں کوئی قاتل نہیں ملتے، امن قائم ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران خود دین پر نہیں چلتے تو دین کا نظام کیسے نافذ کریں گے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کل پھر ایک عالم دین کو باجوڑ میں شہید کر دیا۔ کیوں؟ آپ اس کی تقریریں سنیں، اس کے سارے بیانات، اس میں انہوں نے امن کا مطالبہ کیا کہ امن پیدا کرو، صوبہ پختونخوا میں امن پیدا کرو۔ اے حکمرانوں کے پیچھے پسے کشت طاقت والو، تم پنجاب میں امن قائم کر سکتے ہو،
تم سندھ میں امن قائم کر سکتے ہو، تم پختونخوا میں کیوں امن قائم نہیں کر سکتے؟ امن چاہتے نہیں ہیں، کیوں نہیں چاہتے؟ ڈالر بند ہو جائیں گے امریکہ سے، وہ چاہتے ہیں امریکہ کے لڑتے رہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفیر سے کہا آپ خوف نہ کریں، آپ ڈرے نہیں، میں کوئی عام بادشاہ نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا حکمران ہوں۔ اس سفیر نے اپنا مطالبہ پیش کیا، اور جو اس کا مطالبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا۔ یہ سادگی ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو زخمی ہو گئے تھے۔ ذوالحجہ مہینے کے 4 دن باقی تھے اور ان کو زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت واقع ہوئی۔ تو زخمی ہونے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 2 وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کی کہ میرا قرضہ جو ہے اس کا حساب لگا دو، مجھ پر جو قرضہ ہے وہ ادا کرو، اگر میرا مال اس کے لیے کافی نہ ہو تو قریش سے تعاون مانگو۔ 10 سال اور 2 مہینے حکمرانی کرنے والا، 10 سال اور 2 مہینے حکمرانی کرنے والا، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جب ان کی شہادت ہوتی ہے 80,000 درہم قرضہ۔ آپ اندازہ لگا لیں، 80,000 درہم۔ کوئی جائیداد اپنے لیے سرکاری خزانے سے جمع نہیں کی، الٹے مقروض رہے۔ اس میں ہمارے موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ کاش کہ یہ عبرت کو تسلیم کر لیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ اب وقت مختصر ہے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک وصیت تو یہ کی، دوسری وصیت یہ کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کر دینا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میرے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے کے اندر بن جائے۔ اس حجرے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ چلے جائیں اور میرے لیے اجازت طلب کریں، مجھے بھی وہاں جگہ مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کی تھی، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں نے یہ جگہ ان کے لیے دے دی۔ دوسری وصیت یہ تھی۔ اب شہادت کا واقعہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا ببلد حبیبک۔ عجیب دعا ہے، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے، لیکن وہ بھی مدینہ میں شہادت نصیب فرما دے، مدینہ کی موت نصیب فرما دے۔ شہادت جو ہے یہ مسلمان کے لیے رونے دھونے اور چیخنے چلانے کی چیز نہیں ہے، پیٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اعزاز ہے مسلمان کے لیے۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ اس وقت سے لے کر قیامت تک اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، یہ اللہ نے ان کے لیے سزا مقرر کی۔ تو صحابہ حیران ہوتے تھے کہ ایک تو شہادت مانگ رہے ہیں، وہ بھی مدینہ میں، شہادت تو کہیں کسی بارڈر پر کسی سرحد پر ملے گی۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، مجوسی تھا، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس پر ٹیکس لگایا تھا کہ تم اپنا کام کرو، اپنے لیے کماؤ، روزانہ مجھے 2 درہم ادا کرو ٹیکس۔ 2 درہم اس زمانے کے 2 روپے، درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ تو ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ میری سفارش کریں، میرے آقا نے جو مجھ پر ٹیکس لگایا ہے یہ زیادہ ہے، میں ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں کارپینٹر ہوں، لکڑی کا کام جانتا ہوں، لوہار ہوں، لوہے کا کام جانتا ہوں، نقاش ہوں، مکانات پہ نقش و نگار بناتا ہوں، یہ کام ہے میرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے کام اتنے ہیں کہ تجھ پر یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے، یہ مناسب ہے۔
بس اس مجوسی غلام کو اس وجہ سے غصہ پیدا ہوا کہ میری سفارش کیوں نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے. حضرت عمر نے اس مجوسی غلام سے فرمایا کہ میرے لیے ایک چکی بنا دو. وہ چکی بناتا تھا لوہے کی پتھر کی. میرے لیے چکی بنا دو. اس مجوسی غلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ اس کی خبر پوری دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل جائے گی. ایسی چکی بناؤں گا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس نے تو مجھے دھمکی دی, پوری دنیا میں خبر پھیل جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اب یہ غور کرنے کی بات ہے, خوب غور سے سنیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اقامت ہو گئی اور تکبیر تحریمہ حضرت عمر نے ادا کی, نماز شروع ہو گئی. اتنے میں وہ مغیرہ, وہ ابو لولو جو مجوسی تھا, ابو لولو فیروز, وہ 2 دھاری خنجر لے کر آیا جس کے دونوں کنارے تیز ہوتے ہیں. وہ لے کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے اور وہ مجوسی واپس جاتے ہوئے دونوں طرف وہ خنجر چلا رہا تھا. 11 صحابہ شہید زخمی کیے اس نے, جن میں سے 7 شہید ہو گئے. آخر جو خنجر چلا رہا تھا, ایک صحابی کے پاس جبہ تھا, اس نے اپنا بڑا جبہ کوٹ اس پہ ڈالا اور اس کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا. اب اس مجوسی کو جب یقین ہو گیا کہ میں تو پکڑا گیا ہوں, اب یہ مجھے قتل کریں گے, اس نے اپنے خنجر سے خود اپنے آپ کو